عقاب فصل پر ہے، فصل پر ہے، عقاب فصل پر ہے. تو پھر ایک جواب تو یہ دیا تھا. دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ یہ جو عقاب ہے، عقاب اس بود کا لازمہ ہے جو بود مکلف کے تجری سے وجود میں آتا ہے. بود یعنی بود سے مراد بود ہے مولا، یعنی مکلف مولا سے دور ہوتا ہے، بعید ہوتا ہے. کس وجہ سے بعید ہوتا ہے؟ چونکہ یہ اب تجری کرتا ہے مولا کے خلاف. اور یہ تجری کہاں سے وجود میں آتا ہے؟ تو کہا کہ یہ تجری جو ہے اس مکلف کے سوء طینت اور سوء باطن سے. پھر فرمایا کہ اب یہاں سے آگے پھر کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے کہ جو انسان ہے، جو مکلف ہے، اس کی ذات کے اندر جو سوء سریرت ہے، یہ سوء سریرت کہاں سے آیا؟ یہ سوال نہیں کر سکتا ہے. کیوں؟ کہا تو جیسا کہ وہاں پر چند مثالیں دی. کہا کہ چونکہ یہ صفات اس انسان کے کیا ہے؟ لوازمات میں سے ہے. جس طریقے سے یعنی ذات کو ذاتیات سے، ذاتیات کو ذات سے جدا نہیں کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے ما نحن فی میں بھی یہ جو سوء سریرت ہے یا جو خبث سریرت ہے، اس سوء سریرت اور خبث سریرت کو ذات سے جدا نہیں کر سکتے ہیں. لہٰذا آپ یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ یہ جو سوء سریرت ہے، یہ جو خبث سریرت، یہ کہاں سے آیا؟ اور سمجھانے کے لیے جیسے کہ مثال دیا تھا، کافر کے لیے یہ کفر کہاں سے آیا، مومن کے لیے ایمان کہاں سے آیا، یہ سوال نہیں کیا جا سکتا. چونکہ ایمان اس کی ذات میں ہے، کفر اس کے ذات میں ہے، تو وہی چیزیں نکل جائے گی جو اس کے ذات کے اندر موجود ہے. یہ جواب دیا تھا. اب پھر اس کے اوپر دوبارہ سوال ہوتا ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ بابا جب یہ چیزیں ایمان ایک انسان کے ذات کے اندر شامل ہے، کفر ایک انسان کے ذات کے اندر ہی شامل ہے، تو پھر انبیاء کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کتابوں کو بھیجنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وعظ اور انذار تبشیر وغیرہ کا پھر کوئی فائدہ نہیں، چونکہ یہ چیزیں انسان کی ذات کے اندر موجود ہے. دوسرے الفاظ میں سعید ذاتاً سعید ہے، شقی ذاتاً شقی ہے، تو پھر جو ہے ہدایت کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں اس لیے ہیں کہ جس کی ذات کے اندر حسن ہے، جس کی ذات پاک ہے، تو یہ چیزیں اسے فائدے دے گی. اور جس انسان کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، پلیدگی ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں فائدہ نہیں دے گی. اور اس کے لیے قرآن مجید کی چند آیات کو بطور مثال پیش کیا ہے، بہت ہی آسان پڑھیں گے. تو اس کی ذات ہی شقاوت سے ملبوس ہے، تو پھر وہ پاکیزگی کس طرح کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہ تو اسی لیے کرنا، یہ اس کی ذات، یعنی اسی لیے تو کہا سوال بھی یہی ہے، سوال بھی تو یہی کر رہا نا. ان قلت، اگر آپ اس طرح سوال کرتے ہیں، الہذ سے مراد یہ جو ہے چیزیں جو پہلے گزر گئی، سو اس کے ذات میں شامل ہے، اور اسی طریقے سے شقاوت اس کے ذات میں شامل ہے. آپ نے جو کہا، پھر یہ سوء سریرت اب کہاں سے آیا؟ آپ یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں. جیسے کہ مثال دینے کے لیے کہا کہ آپ یہ سوال نہیں کر سکتے ہیں کہ انسان کے اندر یہ ناطقیت کہاں سے آ گئی، حمار کے لیے جو ہے ناحقیت کہاں سے آ گیا. آپ سوال نہیں کر سکتے ہیں. ناطقیت انسان کے ذات کے اندر شامل ہے، اور اسی طریقے سے حمار کا ناحق ہونا یہ اس کے ذات کے اندر شامل ہے. تو پھر آج یہ سوال کرتے ہیں، ان قلت علی ھذا، اگر اس سوال کے بنا پر اب یہ کہتے ہیں کہ فلا فائدہ، پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، فی بعث الرسل، انبیاء کو بھیجنے کا، وانزال الکتب، کتابوں کو نازل کرنے کا، والوعظ والانذار، اور وعظ اور انذار کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے جب وہ ذاتاً شقی ہے، جب وہ ذاتاً ہی سعادت مند ہے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. جواب نظریہ جبر بھی لازم آتا ہے یہاں پہ. اسی لیے آغائے اخن کے بارے میں علماء کا یہی نظریہ ہے کہ یہ تھوڑا کچھ نظریہ جبر کی طرف چلا گیا ہے. خیر، یہ آغا کا نظریہ ہے. قلت،
فرماتے ہیں کہ آغا کیا ہے باقر روانی نے، خیر یہ یہاں پر نہیں ہے، ایک اور جگہ پر یہ بحث خود کفایہ میں گزر گئی ہے کہ اسی طرح کی بحث ہے، مطلب کہ جب بات یہاں تک پہنچ گئی تو پھر جو ہے وہ فارسی ایک محاورہ ہے، یہاں پہنچنے کے بعد قلم ٹوٹ گیا، وہ اصطلاح ہے. تو آغا اب اسی میں سعید السعید فی بطن امہ والشقی والشقی فی بطن امہ، عوامر میں وہاں پھر اچھا جواب دیا. خیر آپ رجوع کر اس کی طرف، بہت سے علماء نے مختلف جواب دیے ہیں. فرماتے کہ قلت، پھر اس کے جواب میں کہوں گا کہ ذالک، یہ چیزیں، ذالک سے مراد باس رسول انزال کتب، یہ چیزیں کس لیے ہے؟ لینتفع بہ، تاکہ فائدہ دے استفادہ کریں ان چیزوں کے ذریعے سے، من حسنت سریرتہ، جس کی باطن پاک ہے، کیا ہے؟ حسن ہے، وطابت طینتہ، اور جس کی باطن کیا ہے؟ پاک و پاکیزہ ہے، اس کے لیے چیزیں فائدہ پہنچائے. لتکمل بہ نفسہ، تاکہ اس کے ذریعے سے ان چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے نفس کو مکمل کرے، کمال تک پہنچائے. ویخلص مع ربہ انسہ، اور انہی چیزوں کے ذریعے سے وہ اپنے رب کے ساتھ اپنے آپ کو خالص کرے. اب آیت کو لاتے ہیں اس کے اوپر، ما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ہم ہدایت حاصل کرنے والے نہیں تھے اگر خدا ہدایت نہ کرتا. تو لہٰذا اس کے ایک انسان کے اندر ہدایت کی صلاحیت موجود تھی، لہٰذا ظاہری عوامل کی وجہ سے اس نے اب اسلام قبول کیا. قال اللہ تبارک و تعالی وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین. یہ آیت اسی روایت بھی ہیں، ولیکون حجۃ علی من ساءت سریرتہ، اور یہ چیزیں حجت ہو اس انسان کے خلاف جس کی باطن میں کیا ہے؟ سو ہے، برائی ہے. وخبثت طینتہ، اور جس کی طینت میں خباثت ہے. لیہلک من ہلک عن بینۃ، تاکہ جو ہلاک ہونے والا ہے وہ ہلاک ہو جائے بینہ کے ساتھ، حجت کے ساتھ، حجت تمام ہونے کے بعد وہ ہلاک ہو جائے. ویحیی من حی عن بینۃ، اور اسی طریقے سے جو زندہ یعنی جو نجات حاصل کرنے والا ہے وہ نجات حاصل کرے بینہ، دلیل کے ساتھ، حجت کے ساتھ. کی لا یکون للناس علی اللہ حجۃ، تاکہ اللہ کے اوپر لوگوں کی طرف سے کوئی حجت نہ ہو، لوگ یہ سوال نہ کرے کہ پالنے والے پروردگار آپ کی طرف سے ہادی نہیں، آپ کی طرف سے ہدایت کی چیزیں نہیں آئیں جس کی وجہ سے ہم نے ہدایت حاصل نہیں کیا. یہ حجت خدا کے اوپر باقی نہ رہے، بل کان لہ، بلکہ خدا کے طرف سے حجت بالغۃ، حجت بالغہ ہو کن کے اوپر؟ علی الناس، لوگوں کے اوپر. یہاں تک بات واضح ہو گئی. السلام علیکم. وہ فرمایا کہ یہ جو عقاب ہے وہ عقاب اس انسان کے اندر جو سوء سریرت ہے اسی کی وجہ سے ہے. البتہ پھر 4 مراحل سے گزرنے کے بعد انسان جو متجری ہے، انسان جو تجری کرتا ہے، تو یہ تجری کیوں کرتا ہے؟ چونکہ اس کے اندر یہی خوب سے ہے، یہی کیا ہے؟ سوء سریرت ہے. ختم. اب یہاں سے یہ جو بحث ہے یہ سابقہ بحث کے ساتھ ہی متصل ہے. بحث کہاں سے شروع ہو گئی تھی؟ تجری کے لیے عقاب ہیں، اور جو منقاد والا انسان ہے اس کے لیے ثواب ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ تجری اور انقیاد کی بحث وہاں ہے جہاں پر انسان کا قطع حکم واقع کے مطابق نہ ہو، یعنی انسان کسی سائل کو شراب سمجھ کر پیتا ہے اور در واقع میں وہ کیا ہوگا؟ پانی ہو، شراب نہ ہو، تو اسی کو ہم کیا کہیں گے؟ تجری کہیں گے. اور اسی طریقے سے انقیاد کی مثلا غیبت امام میں انسان کو مثلا قطع ہو گیا کہ نماز جمعہ واجب ہے، اس نے نماز پڑھ لی، در واقع میں مثلا نماز جمعہ واجب نہیں ہے، تو انقیاد کی صورت میں ثواب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے، اور تجری کی صورت میں وہاں پر گناہ ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے. تو پہلے یہ بات گزر گئی تھی. ایک دلیل کیا تھی؟ حکم عقل ہے، وجدان ہے. عقل یہ کہتی ہے کہ تجری کی صورت میں
گناہ ملنا چاہیے، چونکہ مولا کے خلاف وہاں پر طغیان ہے، مولا کے خلاف وہاں پر کیا ہے، سرکشی ہے، لہذا گناہ ملنا چاہیے۔ اما انقیاد میں ثواب ملنا چاہیے، کیوں کہ وہاں پر بندگی ہے، تسلیم ہے، لہذا ثواب ملنا چاہیے۔ ایک دلیل وہ تھی۔ اب یہ دوسری دلیل ہے، فرماتے ہیں کہ حکم عقل کے علاوہ آیات اور روایات بھی دلالت کرتی ہے کہ تجری کی صورت میں گناہ ملنا چاہیے اور انقیاد کی صورت میں ثواب ملنا چاہیے۔ اس کے اوپر آیات اور روایات بھی دلالت کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ولا یخفی، یہ بات مخفی نہ رہے کہ ان فی الآیات والروایات، آیات اور روایات میں بھی شہادت ہے علی صحت ما، اس چیز کے صحیح ہونے پر حکم به الوجدان، جس کے بارے میں وجدان نے یعنی ضمیر نے، عقل نے جس کے بارے میں حکم لگایا ہے، الحاکم، وہ وجدان جو کہ حاکم ہے، علی الاطلاق، مطلقاً، فی باب استحقاق للعقوبۃ والمثوبہ، تجری میں ثواب اور گناہ کے مستحق ہونے پر یہ جو حکم عقل ہے یہ مطلقاً حاکم ہے، یعنی مطلقاً سے مراد مستقل عقل حکم لگاتی ہے۔ یہاں تک ختم۔ پس اس بنا پر تجری اور انقیاد میں دو دلیلیں ہمارے پاس ہوگی، ایک حکم عقل اور دوسری دلیل کیا ہے گا، سبحان اللہ، آیت اور روایت۔ اب یہ جب وجدان حاکم ہے تو اس میں اختلاف کیوں ہے، جبکہ سب کے پاس وجدان ہے، اس میں اختلاف بھی ہے نا۔ سبحان اللہ، جب وجدان وہ حاکم ہے تو پھر اختلاف ہی نہیں ہونا چاہیے، سب کو ماننا چاہیے کہ بھائی اس کو عقاب ملنا چاہیے یا نہیں ملنا چاہیے۔ دیکھیے عقاب کے یعنی یہاں پر عقاب ہونا چاہیے، اس کے بارے میں تو ابھی جو اختلاف کر رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے کہ عقاب ہونا چاہیے، لیکن اس عقاب کو ثابت کرنے کے طریقے میں اختلاف ہے۔ تو وجدان تو نہیں ہونا پھر، نہیں، وجدان ہو گیا نا۔ عقاب کے ثبوت میں سب کہتے ہیں کہ جو ہے عقاب ہونا چاہیے، لیکن اختلاف وہیں اس کے دلیل میں اختلاف آ جاتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم پڑھیں گے، یعنی عقاب کے مبنا میں اختلاف ہے۔ فرماتی کہ ماہو سے مراد وجدان حاکم، جب حکم عقل حاکم ہے، جب وجدان حاکم ہے عقاب کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ اب ہم اس استدلال کی طرف محتاج نہیں ہوں گے جو آغاز سے سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال کیا ہے۔ آغاز سے سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ متجری کے لیے عقاب ہونا چاہیے، لیکن کیوں ہونا چاہیے، اب یہاں پر اس کی دلیل ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ سید سبزواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر متجری کے لیے عقاب نہ ہو، اگر متجری کے لیے مطلقاً عقاب نہ ہو، اور ان میں سے مثلا اب مثال لے لیں، دو افراد ہیں، ان دونوں کو قطع حاصل ہو گیا، قطع حاصل ہو کے اس نے بھی ایک سائل کو پیا، اس نے بھی ایک سائل کو پیا، اور اتفاقاً ان میں سے ایک کا جو قطع ہے وہ واقع کے مطابق ہو گیا، دوسرے کا قطع واقع کے مطابق نہیں ہو گیا۔ اب آغاز سے سبزواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب اگر یہاں پر جس کا قطع واقع کے مطابق ہے، یعنی جس نے پیا تھا، یعنی الف کو لے لے، زید نے جس سائل کو یعنی پیا تھا وہ واقعاً اگر شراب نکلے اور شراب نکلا ہے مثلا، اور دوسرے جس نے پیا ہے وہ شراب نہیں نکلا ہے، اب یہاں پر جس نے پیا ہے اس کے لیے گناہ ہو، عقاب ہو، اور جس نے کیا ہے پیا ہے لیکن وہ پانی نکلا اس کو گناہ نہ ہو، تو یہاں پر یہ جو عقاب ہے یہ عقاب غیر اختیار کے اوپر آنا لازم ہے۔ بس بات واضح نہیں ہو گئی؟ یعنی میں نے بھی ایک گلاس میں یعنی ایک چیز کو میں نے پیا، آپ نے بھی پیا، اور مجھے بھی اور آپ کو قطع ہو گیا ہے کہ یہ کیا ہے، شراب ہے،
لیکن اتفاقاً کیا ہو گیا، میں اور آپ میں سے ایک کا وہ در حقیقت شراب نکلا اور دوسرے کا وہ در حقیقت شراب نہیں نکلا۔ آغا سے سبزاری فرماتے ہیں کہ اب جس کا شراب نکلا ہے اس کے اوپر اگر عقاب ہو، اور جس کا وہ پانی نکلا ہے، شراب نہیں نکلا ہے، اس کے اوپر اگر عقاب نہ ہو، تو یہاں پر عقاب کا ایک فعل غیر اختیاری کے اوپر عقاب ہونا لازم آئے گا۔ یہاں پر ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا، دوسرے الفاظ میں ترجیح بلا مرجع، کیونکہ اس نے بھی جو ہے اس کو شراب سمجھ کر پیا تھا، اس نے بھی شراب سمجھ کر پیا تھا، لیکن اتفاقاً وہ واقعا شراب نکلا اور اس نے جو پیا تھا وہ شراب نہیں نکلا۔ اب اس کو حق حاصل ہے، کس کو حق حاصل ہے؟ جس کی وہ حقیقت کے ساتھ یعنی شراب ہی نکلا، وہ یہ اعتراض کر سکتا ہے بابا اس کو بھی قطع ہو گیا تھا، مجھے بھی قطع ہو گیا تھا، لیکن اتفاقاً میرا وہ شراب نکلا، اس کا وہ پانی نکلا، اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے۔ لہذا آغا سے سبزواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لہذا یہاں پر متجری میں ہر حالت میں عقاب ہونا چاہیے۔ بات واضح ہوگا نہیں؟ عقاب ہونا چاہیے، اگر عقاب نہ ہو تو اس صورت میں عقاب کا ایک فعل غیر اختیاری کے اوپر عقاب کا ہونا لازم آئے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دوسرا جو شخص ہے وہ اعتراض کر سکتا ہے کہ بھائی میرا وہ اتفاقاً شراب نکلا، اس کا وہ اتفاقاً پانی نکلا۔ لہذا فرماتے ہیں یہ مشکل پیش آتی ہے، لہذا یہاں پر عقاب ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں آغا سے سبزواری فرماتے ہیں کہ یہاں پر عقاب ہونا چاہیے، جیسے کہ آغا فرما رہے تھے فعل غیر اختیاری کیوں کہتے ہیں؟ فعل غیر اختیاری کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس نے اپنے قصد و ارادے کے ساتھ کیا۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، دیکھیں خود پھیل کو بجا لانے میں اس کا اختیار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو سامنے ہے اس کو پیا ہے، اختیار سے پیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بعد میں جو پانی نکلا اس میں وہ غیر اختیاری ہے۔ بات ہوگی نہیں ہوگی نتیجے میں؟ دیکھیے تو ومعه اس سے وجدان ہے، حکم عقل، اس حکم عقل کے ساتھ لا حاجت، یہ لا حاجت خود اشارہ کر رہے وہیں سے سبزواری رحمۃ اللہ علیہ کے استدلال کی طرف۔ لا حاجت ضرورت نہیں ہے، الی ما مستدل، جس چیز کے ذریعے سے استدلال کیا ہے، علی استحقاق المتجری للعاقب، متجری کے لیے عقاب کے ثابت ہونے کے لیے جو استدلال کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی جب تک عقل مستقلاً حکم لگاتی ہے متجری کے لیے عقاب ہونا چاہیے، تو اب آغا سے سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے عقاب کے ثبوت کے لیے متجری کے لیے، فرماتے ہیں کسی ضرورت نہیں ہے۔ بما حاصل ہو وہ مستدلہ یہ ہے، انہ لولاہ، اگر استحقاق عقاب نہ ہو متجری تو خود کہتے ہیں یہ اگر یہ متجری مستحق عقاب نہ ہو مع استحقاق العاصی، دیکھیں عاصی کے یعنی یہ استحقاق عاصی اشارہ ہے کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کا قطع واقع کے مطابق ہے۔ جو عاصی لایا نہیں، عاصی واقع کے مطابق ہے۔ اگر اگر متجری کے لیے مستحق استحقاق عقاب نہ ہو ما استحقاق العاصی لہو، اس متجری کے اس عاصی کے لیے مستحق عقاب ہونے کے ساتھ، تو یلزم اس سے یہ لازم آئے گا کہ اناطۃ استحقاق العقوبہ، مستحق عقوبت موقوف ہوگا بما اس چیز کے اوپر وہ خارج عن الاختیار جو اختیار سے خارج ہے۔ فرماتے ہیں کہ کس طریقے سے؟ خود کہتے ہیں کہ اس بما کو من کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، من مصادفت قطعہ، اس عاصی کا جو قطع ہے وہ مصادف ہو گیا کس کے؟ حکم واقع کے ساتھ، الخارجتی جو کہ خارج ہے، ان تحت قدرت ہی و اختیار ہی، اس عاصی کے قدرت اور اختیار سے۔ بات واضح ہے؟ قطع عاصی اس کی قدرت میں نہیں ہے نا۔ اب اتفاقاً جا کے یہ شراب نکلا، اتفاقاً جا کے یہ شراب نکلا تو یہ اس کی قدرت سے، یعنی اس قطع کو واقع کے مطابق کرنا اور نہ کرنا یہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ
یہ ایک دلیل، یہاں تک انہ لولا یہ ایک دلیل، اس کو بعض آقاؤں نے کہا کہ یہ ایک دلیل ہے۔ اب دوسری دلیل یہ ما جو ہے، یہ دوسری دلیل ہے، ما بطلانہ و فسادہ، اس استدلال کے باطل اور فاسد ہونے کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ کہ کہا کہ جب تک حکم عقل ہے اس وقت تک جو ہے آغا سید سبزواری رحمۃ اللہ علیہ نے جو استدلال کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یا وہاں پر دوسرے علماء نے بات دوسری مثال کیا ہے کہ فرماتے کہ دیکھیں جہاں پر حکم عقل ہے وہاں پر برہان کی ضرورت نہیں۔ مثال دیا ہے بعض نے، مثلا اب دن ہے، جب انسان کا وجدان ہی فیصلہ کرتا ہے کہ ابھی دن ہے، فیصلہ کرتا ہے، یا مثلا اس کا رنگ یہ ہے، یا فلان چیز جو ہے لمبی ہے، اب انسان کی ضمیر، انسان کی عقل جب فیصلہ کرتی ہے تو پھر اس کے اوپر برہان کی ضرورت نہیں ہے۔ بس پہلی دلیل میں یہی بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب عقل حکم کرتی ہے کہ عقاب ہونا چاہیے متجری کے لیے تو پھر دلیل اور برہان کی ضرورت نہیں، یہ پہلی دلیل۔ اب دوسری دلیل یعنی اب اس کی جو برہان کو رد کرتے ہیں، ما بطلان ہی و فساد ہی، ساتھ ساتھ اس استدلال کے باطل اور فاسد ہونے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ آغا سے سبزواری کی جو دلیل ہے وہ فاسد ہے، وہ باطل ہے۔ فرماتے ہیں کہ کیسے؟ وہ اس لیے آغا سے سبزواری نے کیا فرمایا؟ آغا سے سبزواری نے فرمایا کہ یہاں پر ایک کے لیے عقاب ہو دوسرے کے لیے عقاب نہ ہو تو اس صورت میں عقاب کا بالکل غیر فعل اختیاری کے اوپر ہونا لازم آئے گا، اور دوسرا الفاظ میں ترجیح بلا مرجع لازم آئے گا۔ ایک کے فعل کے اوپر عقاب ہے، دوسرے کے فعل کے اوپر اختیار نہیں، حالانکہ دونوں کا اختیار میں نہیں، اس فعل کا واقع کے مطابق ہونا اور نہ ہونا۔ فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ آغا اخوند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں صحیح نہیں ہے؟ فرماتے ہیں کہ خدا کو یہ حق حاصل ہے کہ جو عاصی ہے اس کے لیے عقاب کرے اور جو متجری ہے اس کے لیے عقاب نہ کرے۔ یہ ایسا ہو سکتا ہے، باتوں میں نہیں۔ جو عاصی ہے اس کے لیے عقاب ہو، جو عاصی نہیں ہے اس کے لیے عقاب نہ ہو۔ اچھا جو عاصی ہے اس کے لیے کیوں عقاب ہو؟ فرماتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس لیے کہ جو یہ اس کا فعل واقع کے مطابق ہے ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ اس نے عمدن قصد کیا ہے شراب سمجھ کر، تو اچھا فرماتے ہیں بابا پھر اس نے بھی تو عمدن، اس نے بھی کیا ہے؟ عمدن قصد کیا۔ فرماتے ہیں کہ گناہ کے یعنی گناہ کے عفو اور درگزر کرنے میں کوئی اشکال نہیں ہے، گناہ کے ثابت کرنے میں اشکال ہے۔ اس نے اگرچہ شراب سمجھ کر پیا تھا لیکن وہ شراب نہیں نکلا، تو خداوند تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ وہ کیا کرے؟ درگزر کرے، لہذا اس کے اوپر کوئی یہ سوال نہیں اٹھا سکتا ہے۔ بات واضح ہو نہیں؟ لہذا آغا اخوند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آمدن اس نے فعل کو بجا لایا ہے اور وہ جا کر واقع کے ساتھ مطابقت آیا، لہذا اس کے لیے عقاب ہو، اور خدا کے لیے حق حاصل ہے کہ دوسرا وہ شخص جس کا وہ واقع کے مطابق نہیں آیا اس کو کیا کرے؟ مثلا عفو اور درگزر کرے۔ ٹھیک ہے؟ نہیں وہ تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں پہ کرنا لازم ہے، یہاں پہ متجری کے لیے نہیں عفو درگزر کرے، لیکن یہ آغا یہ ایک توجیہ بیان کر رہے ہیں یعنی رد کرنے کے لیے، یعنی آپ نے عقاب یعنی آپ نے متجری کے لیے عقاب ثابت کرنے کے لیے آپ نے اسی میں منحصر کیا، کہا کہ یہی وجہ ہے اگر ایک کے لیے عقاب ہو دوسرے کے لیے عقاب نہ ہو تو یہاں پر فعل غیر اختیاری کے اوپر عقاب کا ہونا لازم آتا۔ فرماتے کہ ایسا نہیں ہے بابا، یہ بھی آپشن ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں از للخصم، خصم سر مد مقابل کے لیے یہ حق حاصل ہے کہ یقول وہ یہ کہے کہ بأن استحقاق العاصی، بابا عاصی مستحق عقاب ہو دونہ متجری کے بغیر، یعنی جس کا وہ پانی نکلا ہے، شراب سمجھ کر پیا تھا وہ پانی نکلا،
انما ہو، یہ کیوں بھائی آسی کے لیے یہ عقاب کیوں ہو، آسی کیوں مستحق عقاب؟ فرماتی انما ہو لتحقق سبب الاستحقاق، کیونکہ سبب استحقاق وجود میں آیا ہے فی اس آسی میں. کس میں آگا؟ اس آسی میں. وہ کیا ہے؟ وہ کیا وہ کی جو ضمیر ہے سبب استحقاق، وہ سبب استحقاق کیا ہے؟ مخالفت ہو، اس آسی کا مخالفت کرنا، ان عمد و اختیار، عمدن اور اختیارن. اس نے کیا ہے؟ شراب سمجھ کر اس نے پیا ہے، تو یہ عمدن اور اختیارن ہے. اچھا، وعدم تحقق ہی، اور سبب وجود میں نہیں آیا فی اس متجری میں، کیوں؟ لعدم مخالفت ہی اصلاً، کیونکہ متجری نے اصلاً کیا ہے؟ مخالفت نہیں کیا ہے. یعنی اگرچہ پیا ہے لیکن جو یہ مخالفت ہو گئی ہے، حکم واقع کی مخالفت نہیں ہو گئی ہے. جب نہیں ہو گئی تو اللہ یہاں پر کیا ہے؟ اس سے عقاب کو رفع کرے، یہ خدا کو حق حاصل ہے. دیکھیے خود کہہ رہا کہ ولو بلا اختیار، اگرچہ اس سبب کا تحقق نہ ہونا بلا اختیار ہے، اس کا وہ پانی نکلنا اور اس کا وہ شراب نکلنا بغیر شکر شبہ بلا اختیار ہے. تحقق ہے فی متجری میں ولو بلا اختیار، اگرچہ یہ بغیر اختیار کے. فرماتے کہ بل یہ بل ترقی ہے، فرماتے کہ بلکہ اس سے بھی بڑھ کر یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے جو افعال ہیں وہ خود ہی غیر اختیاری ہوتے ہیں. جیسے کہ یہاں پر مثال دیا ہے، بل عدم الصدور فعل منہ، بلکہ متجری سے بعض اوقات فعل صادر ہوتا ہے، فی بعض افراد ہی، فعل کے بعض افراد بال اختیار کے ساتھ. کیا لکھا ہے؟ فی بعض افراد ہی بالاختیار. بالکل بالاختیار، بالکل. مثال دیتے کما فی تجری بھی ارتکاب، جیسا کہ ارتکاب میں تجری کرنا، مع قطع، اس قطع کے ساتھ کہ انہ من مصادق الحرام، بے ارتکاب ما، اس چیز میں مرتکب ہونے کے ساتھ تجری میں قطع، جس کے بارے میں قطع کیا کہ انہو یہ چیز من مصادق الحرام، حرام کے مصادق میں. مثال وہی ہے، یہاں پر ایک سائل ہے، اس کو شراب سمجھ کر اس نے پیا، بعد میں وہ مثلا پانی نکلا. وہ کیا نکلا؟ پانی نکلا. تو یہ پینا، یہ جو اس نے پیا ہے اس کو شراب سمجھ کر پیا، بعد میں وہ پانی نکلا. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو اس نے پیا ہے اختیار کے ساتھ، یہ کیا ہے آغاز؟ ایک لحاظ سے دیکھے تو یہ اس کے اختیار کے ساتھ نہیں ہے، ایک لحاظ سے دیکھے تو اختیار کے ساتھ ہے. ابھی جیسے آغاز نے سوال کیا تھا، ایک چیز میں اختیار ہے، وہ اختیار کیا ہے؟ یہ فعل جو، یعنی یہ جو میں پی رہا ہوں یہ اختیار کے ساتھ ہے. اما وہ بعد میں جو فعل میں انجام دے رہا ہوں وہ در حقیقت میں مثلا پانی نکل رہا ہے، تو پھر یہ میرے اختیار سے نکل گیا. تو فرماتے ہیں دیکھیں، بل عدم صدور فعل منہ، بلکہ بعض اوقات اس انسان سے فعل صادر نہیں ہوتا ہے، فی بعض افرادی، انسان کے اس فعل کے بعض افراد میں سے بالاختیار، اختیار کے ساتھ. یعنی بعض اوقات اس فعل کے جتنے افراد ہیں ان میں سے بعض افعال انسان کے اختیار کے ساتھ صادر نہیں ہوتا ہے. کما فی تجری بھی ارتکاب ما، جیسا کہ تجری میں ارتکاب کرے، ما اس چیز کا ارتکاب کرے، قطع جس کے بارے میں قطع کیا کہ انہ من مصادق الحرام، یہ فعل کیا ہے؟ حرام کے مصادق میں سے. کما جیسا کہ اذا قطع، مثلا قطع کرے کہ بان ما خمر، یہ جو مائع ہے یہ خمر ہے، بالکل انسان کو قطع ہو جائے. ما اس کے ساتھ کہ انہ لم یکن بالخمر، یہ کیا ہے؟ خمر نہیں ہے. تو یعنی جس طرح کہتے ہیں نا، یعنی ما قصد لم یقع وما وقع لم یقصد ہو گیا. جس چیز کا قصد کیا تھا وہ فعل وجود میں نہیں آیا، اور جس فعل کا اس کو بجا لایا تھا اس نے قصد نہیں کیا.
فرماتے کہ پس اس بنا پر اب نتیجے دیتے ہیں فیحتاج، احتاج یہی وہی جس نے استدلال کیا ہے، یعنی اس سے مراد آغاز سید سبزواری، وہ محتاج ہے الی اثبات، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان المخالفت الاعتقادیہ، مخالفت اعتقادی سبب ہیں کل واقعیت الاختیاریہ، واقعی اختیاریہ کی طرح، کما رفتہ جسے کہ ہم نے جان لیا، مما لا مزید علیہ، اس کے اوپر پھر ضرورت نہیں ہے. یعنی انسان کا جو مخالفت اعتقادی ہے یہ کیا ہے، واقعی اختیاری کی طرح ہے. انسان جو قطع کرتا ہے، قطع کے بعد اس نے جس کو پیا ہے وہ مثلا پانی نکلا ہے، تو یہ اعتقاد اس واقعی اور حقیقی اختیار کی طرح ہے جس کا فعل حقیقت میں ہی کیا ہے، واقع کے مطابق آتا ہے. فرماتے کہ یہ اس کی طرح، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. یہاں تک مسئلہ ختم ہو گیا. مثلاً اس نے جو ہے شراب سمجھ کر پی لیا، بعد میں شراب نہیں نکلا، تو گویا ایسا ہے جیسے اس نے شراب پیا. دیکھیں نہیں، یعنی مخالفت اعتقادی یعنی میں نے اس سائل کو شراب سمجھا، میرے عقیدے کے مطابق کیا ہے، یہ شراب ہے، یہ ہے مخالفت اعتقادی. ایک ہے مخالفت واقعی حقیقی. وہ کیا ہے، ایک شخص نے اس سائل کو شراب سمجھا اور در واقع میں بھی وہ شراب نکلا. فرماتے ہیں یہ جو مخالفت اعتقادی ہے یہ واقعیت اختیاری کی طرح ہے، اس کو ثابت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد یہاں پر آغاز صاحب فصول کا ایک نظریہ ہے، اس نظریے کو بیان کرتے اس کو رد کرتے ہیں. صاحب فصول کا اسی تجری میں صاحب فصول کا نظریہ یہ ہے، جو تجری کرتا ہے اس کے اوپر دو عقاب ہے. جو تجری کرتا ہے اس کے اوپر کیا دو عقاب ہے. وہ کیسے؟ ایک تو اس کو جیسا کہ وہاں پر کہا کہ وہی جو اس کا اعتقاد ہے، اس کو جو قطع حاصل ہو گیا ہے، اس وجہ سے. دوسری جو وجہ یہ ہے کہ اس کا قطع واقع کے مطابق آیا ہے. تو پس اس بنا پر ایک تو اس نے وہ گناہ بجا لایا جو در واقع میں ہی گناہ ہے، در واقع میں بھی یہ شراب تھا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اس نے تجری کیا ہے، پس ایک تجری پر گناہ، دوسرا اسی فعل واقعی پر گناہ. لہذا کیا کہا، تجری کی صورت میں دو عقاب ہے. اب مشکل یہ ہے، فرماتے کہ دو عقاب کو ثابت کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ یہ جو دو عقاب ہے اس کے اندر تداخل جاری ہوگا. کیا جاری ہوگا؟ تداخل جاری ہوگا. تداخل میں کیا ہوتا ہے، وہاں پر تداخل جاری کریں گے تو وہاں پر عقاب واحد کو کافی ہوتا ہے. بات واضح ہونے ہوئی. اس کو رد کرتے ہیں آغائے اخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ. فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں پر دو سبب ہیں، ایک تو قطع ہے، دوسرا وہی معصیت واقعی ہیں. لہذا دو فعل ہیں، دو سبب ہے. جب دو سبب ہے تو یہاں پر دو عقاب ہے. یہاں پر آپ نے جو تداخل جاری کیا ہے اس کو ہم قبول نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فرماتے کہ اگر آپ کے نزدیک اس نے جب شراب سمجھ کر پیا، بعد میں شراب نہیں نکلا، تو مخالفت واقعی تو نہیں ہوا نا، فقط قطع کی مخالفت ہو گئی، ایک ہی عقاب ہوا. اس نے جو قطع اس کو ہو گیا تھا اور مائع کو پیا، پینے کے بعد واقعی کے مطابق نکلے تو قطع کی مخالفت بھی کیا اور واقعی کی بھی مخالفت ہو گئی. دو عقاب لازم آتا ہے. واقعی کے مخالف ہونے کی صورت میں واقعی والا عقاب تو اس کو ملنا نہیں چاہیے نا، فقط قطع کی. تو وہ تو نتیجہ وہی نکلتا ہے نا. یعنی اس کے مطابق کیا ہے، واقع کے مطابق نہ نکلے تو ایک ہی عقاب ملے گا، لیکن فرماتے کہ واقع کے مطابق نکلے تو فرماتے کہ وہاں پر دو عقاب ہونا چاہیے، ایک تو اعتقاد کے اعتبار سے، دوسرا واقع کے مطابق. یہی کہتے ہیں. اب فرماتے ہیں کہ
بالکل فرماتے ہیں کہ یہاں پر تداخل جاری کیا، پھر تداخل جاری کر کے کہا کہ ایک ہی عقاب ہونا چاہیے. صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے. جب آپ نے دو عقاب کو ثابت کیا ہے تو پھر تداخل کا کوئی معنی نہیں ہے. ہمیشہ ایک مسبب کے لیے ایک سبب ہوتا ہے، ایک مسبب کے لیے ایک سبب ہوتا ہے. جب اب آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ اس کو ایک عقاب ہونا چاہیے، اس کو ایک عقاب ہونا چاہیے، تو پھر آپ اس بات کو بھی قبول کریں کہ اس نے سبب کو بھی ایک ہی سبب کو بجا لایا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس نے مولا کے حق کے حرمت کی ہے، اس نے نافرمانی کی ہے، اس نے جو ہے کیا ہے مولا کے خلاف جو ہے سرکشی کی ہے. ختم. ایک سبب سے ایک مسبب وجود میں آتا ہے. لیکن ثم لا یذهب علیک، پھر آپ پر یہ بات مخفی نہ رہے کہ انه لیس فی المعصیۃ الحقیقیۃ، معصیت حقیقی میں نہیں ہے، الا منشأ واحد، ایک ہی منشا ہے، لاستحقاق العقوبہ، مستحق عقوبت کے لیے. یعنی معصیت حقیقی میں ایک ہی گناہ ہے، ایک گناہ سے زیادہ نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حد واحد، وہ ایک ہی حد کی حرمت ہے. پس فلا وجہ، یہاں سے اشارہ کر رہے ہیں، پس فلا وجہ، پس کوئی وجہ نہیں ہے، لاستحقاق عقابین، دو عقاب کے مستحق ہونے کا، متداخلین، اور وہ بھی کیا ہے ان کے اندر تداخل جاری کر کے، کما توہم، وہیں صاحب فصول کی طرف اشارہ کرتے ہیں جگہ صاحب فصول نے وہم کیا ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہاں پر دو عقاب ہیں، پہلے دو عقاب کو ثابت کیا ہے، ایک تو اعتقاد کے اعتبار سے، ایک تو حکم واقعی کی مخالفت، لہذا دو عقاب ہونا چاہیے. پھر دو عقاب کو ثابت کرنے کے بعد پھر تداخل جاری کر کے کہا کہ ایک عقاب ہونا چاہیے. فرماتے کہ ما ضرورت، فرماتے یہ بات بدہی ہے کہ ان المعصیت الواحدۃ، معصیت واحدہ لا توجب، یہ موجب نہیں بنتی ہے، الا عقوبتاً واحدتاً، ایک ہی عقوبت کا. کما، جس طریقے سے لا وجہ، کوئی وجہ نہیں ہے، لتداخلہما، ان دونوں معصیتوں کو ان دونوں عقوبتوں کو تداخل کرنے کا، علی تقدیر استحقاقہما، عقاب کے مستحق ہونے کے ساتھ. بابا آپ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر دو عقاب ثابت نہیں ہے. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ دو عقاب کو ثابت کرتے ہیں تو پھر یہاں پر تداخل کی نوبت نہیں آتی ہے. یعنی دو عقاب ثابت کرتے ہیں تو پھر آپ یہاں پر کس قانون کے مطابق یہاں پر تداخل جاری کرتے ہیں. فرماتے ولا منشا لتوہمہ، صاحب فصول نے جو وہم کیا ہے اس کے لیے کوئی وہم، اس کے لیے کوئی منشا، کوئی سرچشمہ نہیں ہے، الا مگر یہ ہے. یعنی کس چیز کا انہوں نے وہم کیا ہے؟ اصل نقطہ یہ ہے کہ تداخل کا، یہاں پر جو اہم جو نقطہ ہے وہی تداخل کا. یعنی کہا کہ دو عقاب ہیں، ایک اعتقاد کی وجہ سے، دوسرا مخالفت واقعی کی وجہ سے. دو عقاب کے لیے پھر اس کے اوپر تداخل جاری کیا. فرماتے کہ جو تداخل کے لیے جو اس کا منشا ہے وہ نہیں ہے، الا، فرماتے ہیں کہ وہ یہ ہے، الا بداہتاً، مگر یہ ہے کہ صاحب فضول کے پاس بھی یہ بات بدہی ہے کہ انہ لیس فی معصیت واحدۃ الا عقوبۃ واحدۃ، معصیت واحدہ میں ایک ہی عقوبت ہے. یہ بات اس کے پاس بھی بدہی ہے. یعنی کیا کہا؟ آخر صاحب فصول نے دو عقاب کو ثابت کرنے کے بعد پھر انہوں نے کیوں تداخل کو جاری کیا؟ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اس لیے تداخل کو جاری کیا کہ چونکہ یہ بات بھی اس کے پاس بدہی ہے، جس طریقے سے دوسروں کے پاس بدہی ہے کہ معصیت واحدہ میں عقاب واحدہ ہے. مع الغفلتی، اور ساتھ ساتھ غافل رہے، ان اس بات سے کہ ان وحدت المسبب، وحدت یعنی ایک مسبب، کشف کرتا ہے بنحو الانی کے طور پر، ان وحدت السبب، وحدت سبب. یعنی مسبب سے سبب کی طرف جائیں گے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ انی کہتے ہیں نا. اما سبب سے مسبب کی طرف جاتے تو اس کو کہتے ہیں لمی کہتے ہیں. بات ہو نا ہوئی.
تو اس لیے فرماتے ہیں کہ جب آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں، یعنی کیا مطلب، جب آپ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ عقوبت یعنی ایک معصیت کے لیے ایک عقوبت ہونا ضروری ہے، تو پھر یہاں پر تداخل کو جاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ یہاں پر یہ اس بات کو قبول کریں کہ ہمیشہ ایک مسبب دلالت کرتا ہے، اس کا سبب بھی، یعنی یہ کس توجہ کریں، یہ کس کی طرف اشارہ ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے بابا مسبب ایک ہے، توجہ کرو، جب مسبب ایک ہے تو اس کا سبب کیا ہونا چاہیے، ایک ہونا چاہیے، بات یاد پہنچ گئی۔ تو فرماتے کہ بس اس بنا پر جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ عقوبت ایک ہونا چاہیے تو اس کا جو سبب ہے وہ کتنے ہیں، ایک ہے، جبکہ آپ نے یہ کہا کہ ایک جو ہے اعتقاد ہے، دوسرا مخالفت واقعی ہے، آپ نے وہاں پر سبب کو دو قرار دیا، سبب کو دو قرار دے کے اس کے لیے بھی آپ نے دو عقوبت کو ثابت کیا، دو عقوبت کو ثابت کرنے کے بعد پھر تداخل جاری کیا، تداخل جاری کر کے پھر کیا کیا، ایک عقاب کو ثابت کیا۔ توجہ کریں، تھوڑا اہم نقطہ ہے۔ اچھا پھر کہا کہ بابا یہ آخر یہ تداخل کی طرف کیوں محتاج ہو گیا؟ فرماتے کہ تداخل کی طرف اس لیے محتاج ہو گیا کیونکہ اس کے پاس بھی یہ بات قابل قبول ہے کہ ہمیشہ معصیت واحدہ کے لیے عقاب واحد ہوتا ہے۔ فرماتے کہ جب معصیت واحدہ کے لیے عقاب واحد ہوتا ہے تو پھر کیوں آپ نے جو ہے دو سبب قرار دیا؟ کس کے لیے دو سبب قرار دیا؟ ایک ہی مسبب کے لیے، کیونکہ ایک مسبب ہمیشہ ایک سبب کا تقاضا کرتا ہے۔ ہاں پھر یہ بحث ہے، یعنی